اکبر میری پیٹھ پہ سوار ہو جاؤ، میں تمہیں مدینہ پہنچا دیتا ہوں۔ میرے اکبر نے کہا تھا نہیں، اگر میں مدینے جاتا ہوں سہرا پوچھے کہ میرے بابا کیسے ہیں تو کیا جواب دوں گا؟ پھر سواری نے کہا ہے میری پیٹھ پہ سوار ہو جاؤ، میں آپ کو آپ کے بابا حسین تک پہنچا دوں۔ میرے اکبر نے کہا ہے نہیں، میں بغیر شہادت کا جان نوش کیے ہوئے اپنے باپ کے قدموں تک نہیں جاؤں گا، جا تو اپنا راستہ ناپ۔ سواری آگے چلی جاتی ہے، میرے اکبر عظیم سے زمین پر آئے ہیں، آواز لگائی ہے ادرکنی یا ابتا، بابا آئیے اپنے اکبر اپنے بیٹے کو سنبھالیے۔ میرے حسین نکلے ہیں خیمے سے، اور کیسے نکلے ہیں میرے حسین؟ اللہ اکبر، اگر بوڑھے باپ کا لاشا ہو تو جوان بیٹے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر جوان بیٹے کا لاشا ہو تو بوڑھے باپ کو کتنی تکلیف ہوا کرتی ہوگی۔ 56 سال کی عمر شریف ہے میرے حسین کی، اور 18 سال کی عمر شریف ہے حضرت اکبر کی۔ حضرت اکبر نے جب آواز لگائی ہے ادرکنی یا ابتا، تو میرے آقا حسین نے یوں کمر پر ہاتھ رکھی ہے اور میدان کربلا میں آئے ہیں، دیکھتے ہیں مگر اکبر کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے حسین نے کہا بیٹا اکبر کہاں ہو؟ حضرت اکبر نے کہا ہے بیٹا بخشتے، میرے اکبر سے پوچھتے ہیں میرے آقا حسین بیٹا کہاں ہو؟ حضرت اکبر نے کہا ہے بابا میں وہی ہوں جہاں پر میں نے پھر میرے حسین کہاں ہو؟ حضرت اکبر نے کہا ہے بابا میں وہی ہوں جہاں میں نے خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کو اپنے دوپٹے سے کربلا کی صاف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے حسین آئے ہیں، اللہ اکبر، حضرت اکبر کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں اور اپنی چادر مصطفیٰ سے ٹھیک ہے پہلے والا ریکارڈنگ سن رہے ہیں، ان کو صاف کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت اکبر نے کہا ہے بابا یہ نیزہ بڑا تکلیف دے رہا ہے، اس کو نکال دیجئے نا۔ میرے حسین نے کہا بیٹا اگر نیزہ نکالوں گا تو تجھے تکلیف ہوگی۔ حضرت اکبر نے کہا ہے بابا نیزہ بڑا تکلیف دے رہا ہے، کسی طرح اس کو نکال دیجئے۔ اللہ اکبر، میرے حسین نے کہا ہے بیٹا اگر میں نیزہ نکالتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو تمہاری زبان پر اف آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے آہ نکل جائے۔ بیٹا سنو، ہمارا رب بڑا بے نیاز ہے، اگر وہ چاہے گا تو تیری میری قربانی کو قبول کر لے گا، اور اگر وہ چاہے گا تو تیری میری قربانی کو ہمارے منہ پر مار دے گا۔ بیٹا تمہاری زبان سے اف نہ نکلنے پائے۔ اللہ اکبر، حضرت اکبر نے کہا تھا بابا جان آپ پریشان نہ ہو، ایک قربانی دی گئی تھی مینا کے سرزمین پر، ہمارے دادا کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گردن پہ چھری چلا کر صبر کا پیغام دیا تھا، وہ مینا کی سرزمین پہ، یہ کربلا کی سرزمین ہے، یہاں آپ کا بیٹا اکبر ہے، اکبر اپنے کلیجے کو چروا کر صبر کا پیغام دے گا۔ بابا آپ نیزے کو سینے سے نکال دیجئے، بڑا تکلیف دے رہا ہے۔ میرے حسین نے پھر ایک مرتبہ کہا ہے بیٹا مٹھی کو قوت سے بند کر لو، زبان کو دانتوں تلے دبا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے اف نکل جائے۔ اکبر نے مٹھی بند کی ہے، دانتوں تلے زبان کو دبایا ہے، اور پھر حضرت حسین امام علی مقام سے کہتے ہیں بابا اب نیزہ نکال دیجئے۔ میرے حسین نیزہ نکالنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت اکبر کی کیا کیفیت ہے؟ مٹھی قوت سے بند ہے، زبان دانتوں تلے ہے۔ میرے حسین کی کیفیت دیکھیے، آقا حسین نے ایک پیر کھڑا کیا ہے اور ایک پیر کو زمین پر بچھا دیا ہے، ایک پیر امام حضرت اکبر کے سینے پہ رکھا ہے، اور ایک ہاتھ حضرت اکبر کے سینے پہ رکھا ہے، اور ایک ہاتھ سے برچھی کو پکڑا ہے، برچھی سینے میں پیوست ہے، کلیجے میں چبا ہوا ہے نیزہ۔ اللہ اکبر، حضرت اکبر تڑپ رہے ہیں، کلیجہ چر چکا ہے، مگر میرے حسین سے جب کہا ہے حضرت اکبر نے بابا بڑا تکلیف دے رہا ہے اس کو نکال دیجئے۔ اللہ اکبر، میرے حسین کو دیکھئے۔ آؤ ہم نے بہت کربلا کی تاریخیں سنی ہیں، بہت واقعات سنے ہیں، میں بتاؤں کربلا کیا ہے، حسین کون ہے، اکبر کون ہے۔ خدا کی قسم حسین کی ہمت پہ سلام، حسین کے حوصلے پہ سلام، حسین کے سخت پہ سلام۔ اللہ اکبر، آؤ ذرا دیکھو میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیر زمین پر بچھایا ہے اور ایک پیر کھڑا کیا ہے اور ایک ہاتھ رکھا ہے حضرت اکبر کے سینے پر اور ایک ہاتھ سے برچھی کو پکڑا ہے۔ جیسے ہی حسین نے چاہا ہے کہ برچھی کو نکالوں، زمین کانپ جاتی ہے۔ زمین نے کہا نا حسین نا، ایسا نہ کرنا ورنہ ہمارا کلیجہ پھٹ جائے گا، تو حسین ہے ہم زمین ہے، ایسا نہ کرنا۔ میرے حسین نے زمین پر ہاتھ مارا، کہا خبردار مداخلت نہ کر، دخل اندازی نہ کر۔ جب بیٹا کلیجہ چروانے کے لیے تیار ہے اور باپ نیزہ نکالنے کے لیے تیار ہے تو پھر کون ہوتی ہے بولنے والی؟ میرے حسین نے زمین پر ہاتھ مارا ہے، زمین تھم جاتی ہے۔ اب پھر میرے حسین نے جب نیزہ پکڑا ہے اور جھٹکا دے کر کے جب حسین نے نیزہ نکالا
आया था 18 साल के बेटे के कलेजे के टुकड़े बाहर आ गए थे। मेरे हुसैन किसके सब्र को देखिए, हुसैन के इस्तिकामत को देखिए, हुसैन के इम्तिहान को देखिए। हुसैन के सामने बेटे के कलेजे के टुकड़े हो रहे हैं। आका हुसैन ने नेज़े को पकड़ा है और सीने पे हाथ रखा कुव्वत से, फिर झटका दे करके जब नेज़ा निकाला है तो तनहा नेज़ा नहीं आया था, खुदा की कसम नेज़े के साथ 18 साल के बेटे के कलेजे के टुकड़े बाहर आ गए थे। अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, शुहदाए करबला जिंदाबाद, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा कमेटी जिंदाबाद, नवासे रसूल जिंदाबाद, नवासे मुस्तफा जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल। क्या होना चाहिए था? कलेजे के टुकड़े हुए हैं। अब जब मेरे हुसैन ने पलट करके चेहरा हजरत अकबर की तरफ देखा तो आंखों में आंसू होने चाहिए, लेकिन जब आका हुसैन ने पलट करके देखा तो हजरत अली अकबर के होंठों पे मुस्कुराहट खेल रही थी। अल्लाह अकबर। हजरत अकबर अर्ज करते हैं, बाबा दिल छोटा ना करें, जब हमारा रब इस दुख में राजी है तो फिर आपके अकबर को किसी सुख की जरूरत नहीं है। हज़रत अकबर अर्ज करते, बाबा मुझे भी खेमे में लेके जाएंगे? मेरे हुसैन ने फरमाया, हाँ बेटा, तू मेरा लख्त जिगर है, मैं कैसे तुझे छोड़ सकता हूँ यहाँ पे। यही हज़रत अली अकबर है। करबला की सरजमीन है, कलेजे के टुकड़े हुए हैं। नेज़े पर आपने अपने बेटे हज़रत अली अकबर के कलेजे के टुकड़े को देखा है, सब्र किया है। लेकिन एक मर्तबा पूछा गया था इमाम हुसैन से कि आपको अकबर कितने प्यारे हैं, तो मेरे हुसैन ने फरमाया था, अगर कोई अकबर के एक बाल के बदले में पूरी दुनिया भी दे तो मैं अकबर का एक बाल भी नहीं दूंगा। हज़रत अली अकबर अर्ज करते, बाबा मुझे भी ले जाएंगे खेमे में? मेरे हुसैन ने फरमाया, हाँ बेटा, तुम्हारी फूफी सैयदा ज़ैनब तुम्हारी शहादत की खबर सुनने की मुंतज़िर है, तुम्हारी बहन सकीना तुम्हारा इंतजार कर रही है। अकबर अर्ज करते हैं, बाबा जवान बेटे की लाश को कैसे कंधे पे उठा के ले जा पाए, मुझे यही रहने दीजिए। मेरे हुसैन फरमाते हैं, बेटा जिंदगी भर मैंने जो तुम्हें कुरान सिखाया है, आज वो कुरान पढ़ते जाओ, मैं तुम्हें कंधे पे बिठाकर खेमे की तरफ लेता चला जाऊंगा। मेरे हुसैन ने कंधे पे बिठाया है हज़रत अली अकबर को। अली अकबर ने कुरान पढ़ना शुरू किया है। अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। आप कुरान पढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे हुसैन खेमे की तरफ साथ में लेकर चले जा रहे हैं। चंद कदम बढ़े थे कि हज़रत अकबर का लहजा टूटने लगा है, सांसें थमने लगी है, मुट्ठियां खुलने लगी है। मेरे हुसैन समझ गए कि मेरे बेटे के इंतकाल का वक्त आ गया है। हुसैन ने हज़रत अली अकबर के चेहरे की तरफ से मुंह को फेर लिया। मुंह का फेरना तक चीख निकल जाती है हज़रत अली अकबर की। अर्ज करते हैं, बाबा जान आप ये सोचकर मुंह फेर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप या अकबर आपका बेटा आपसे पानी मांग ले। उलमा से आप पूछिए, आपको बताएंगे जब किसी के इंतकाल का वक्त आए तो उसको पानी पिलाया करें, प्याले से पानी पिलाया करें। अगर उससे ना पी सके तो चम्मच से पानी पिलाया करें। अगर चम्मच से भी ना पी सके तो प्याले में उंगली डालकर उंगली को भिगो कर होठों पर फेर दिया करें। इसलिए कि मरने वालों को इतनी तरफ होती है प्यास की कि अगर समंदर भी निचोड़ कर पिला दिया जाए तो प्यास बुझने वाली नहीं होती है। मेरे अकबर के इंतकाल का वक्त हो गया है। 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं। मेरे हुसैन ने चेहरा फेर लिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा अकबर मुझसे पानी मांग ले। हज़रत अली अकबर की चीख निकल जाती है। अर्ज करते हैं, बाबा जान आप ये सोचकर चेहरा फेर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि आपका अकबर आपसे पानी मांग ले। बाबा मैं 3 दिन का भूखा और प्यासा हूँ, मैंने आपसे पानी नहीं मांगा है, मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मुझे पानी की तलब नहीं है, मुझे पानी अजीज नहीं है। मेरी तमन्ना ये है कि जब मेरी जान निकल रही हो तो आंखें मेरी हो और आंखों के सामने जलवा हुसैन इब्ने अली का हो। आका हुसैन ने फिर चेहरा फेर लिया हजरत अली अकबर की तरफ। हुसैन अकबर को देख रहे हैं, अकबर हुसैन को देख रहे हैं। चंद कदम और बढ़े थे, मुट्ठियां खुल जाती हैं, सांसें थम जाती हैं,
لہجہ ٹوٹ جاتا ہے. جہاں سے حضرت علی اکبر نے قرآن پڑھنا ختم کیا تھا وہیں سے آقا حسین نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. کون سا مقام ہے؟ 18 سال کا نوجوان بیٹا کندھے پہ سوار، کندھے پہ بیٹھے، اس کی لاش کندھے پہ ہے، لیکن پھر بھی میرے حسین نے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے وہاں پر بھی قرآن کی تلاوت کر کے اسلام کی حقانیت کا پرچم بلند کر دیا. آج ہم مسجد میں جاتے ہیں، جمعہ کے دن بھی جاتے ہیں، 1-2 منٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو بار بار گھڑی دیکھتے رہتے ہیں. یارو جب ہوٹلوں پہ بیٹھو تو وقت دیکھا کرو، خدا کے ذکر کے لیے جب حاضر ہو تو تن من دھن سب رب کے لیے قربان کر دیا کرو. میرے حسین اکبر کو کندھے پر اٹھائے خیمے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جب خیمے میں لے کر گئے ہیں آپ نے حضرت علی اکبر کو زمین پر لٹایا ہے. جیسے آپ نے زمین پر لٹایا سیدہ زینب اور دوڑتی ہوئی آئی ہے، قریب بیٹھ جاتی ہیں. قریب بیٹھ کر آپ نے حضرت اکبر کے جسم اطہر پر جو خون لگا ہوا تھا اس کو صاف کر رہی ہے، صاف کر رہی ہے. اتنے میں حضرت سکینہ دوڑتی ہوئی آئی ہے. اللہ اکبر. حضرت سکینہ آئی ہے، سرہانے کے قریب بیٹھ جاتی ہے. آپ نے دوپٹہ لیا ہے، دوپٹے سے ماتھے کو صاف کیا ہے، چہرے پہ جو خون لگے ہوئے تھے اس کو صاف کیا ہے، ماتھے کا بوسہ لیا ہے. پھر حضرت سکینہ کہنے لگی روتے ہوئے، حضرت سکینہ کی آنکھیں برس لگی ہیں. اللہ اکبر. بہن ہے پیارے، 7 سال کی بہن ہے اور 18 سال کا جوان بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے. جس کسی کے بھی یہاں میت ہوئی ہوگی اس کے گھر کا کیا حال ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے وہ سمجھ سکتا ہے. لیکن دوستو اتنا سمجھو، کربلا کی سرزمین ہے. میرے حسین نے کیا قربان نہیں کیا، اپنا سب کچھ نانا کے دین کے لیے قربان کر دیا ہے. اپنے نوجوان بیٹے کی لاش کو کندھے پہ اٹھا کر خیمے میں لے کر آئے ہیں. جیسے زمین پر لٹائے ہیں، سیدہ سکینہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور پوچھنے لگتی ہیں سر پہ ہاتھ رکھ کر کے، بھائی بتاؤ جب میں مدینے جاؤں گی زہرا پوچھے گی میرا بھائی اکبر کہاں ہے تو کیا جواب دوں گی. اللہ اکبر. یہ باتیں کہی ہیں حضرت سکینہ نے کی ہچکیاں بن جاتی ہیں. میرے حسین نے ہاتھ اٹھایا ہے اور سر پہ رکھا حضرت سیدہ سکینہ کے اور کہا بیٹی چہرہ اداس نہ کر، بیٹی تجھے گھبرانا نہیں ہے، بیٹی یاد رکھ ہم مصطفیٰ کے گھرانے والے ہیں، ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. بیٹی سنو، تمہیں کربلا میں رہ کر کے کردار فاطمہ دکھانا ہے اور مجھے اپنا سب کچھ قربان کر کے نانا کی امت کو بچانا ہے. حضرت علی اکبر کی مثال کے بعد اور بھی بہت سی شہادتیں ہیں، ان میں زیادہ تفصیل ہے. کربلا کے سب سے ننھے سے ایک شہادت اور سنیں آپ، اس کے بعد آپ لوگوں کو توجہ سے سنیے. یہی بات ہے کتنی جگہ میں بولا ہوں، زاروں قطار ہچکیاں باندھ اور یاد رکھیں امام حسن اور امام حسین دونوں سے یہ روایت ہے کہ ہماری محبت میں، ہماری یاد میں جس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نکل گیا تو قیامت کے میدان میں اس کا ہاتھ پکڑ کے نانا سے جنت دلا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غور سنیے، توجہ کیجئے، دل کی آواز دل سے سماعت کریں. اس لیے کہ یہ کوئی فسانہ کہانی نہیں، یہ حقیقت پر مبنی سچی حکایات. 6 ماہ کے حضرت اصغر ہیں. کربلا میں سب سے کم عمر کے شہید کون ہیں؟ حضرت علی اصغر. یہ امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے. سیدہ زینب ہتھیلی میں لے کر، گود میں لے کر امام حسین کے پاس آتی ہیں، کہتی ہے بھائی حسین اب اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی، یہ چہرہ بھی نہیں پھیر پا رہا ہے، گردن بھی نہیں اس کی ہل رہی ہے، اس کو لے کے جاؤ یزیدیوں سے پانی مانگ لو، شاید انہیں ترس، یزیدیوں کو اس پہ ترس آ جائے. میرے حسین نے کہا زینب جب ان لوگوں کو اون محمد پہ رحم نہ آیا، ان لوگوں نے میرے قاسم کو پانی نہ دیا،
میرے اکبر کو پانی نہ دیا، میرے عباس کو پانی نہ دیا، تو میرے اصغر کو کہاں سے پانی دیں گے؟ سیدہ زینب کہتی ہے بھائی حسین حجت کے طور پہ لے کے چلے جاؤ، تاکہ کل قیامت کے میدان میں انہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ حسین کے خیمے میں کوئی 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، ورنہ ہم پانی دے دیتے۔ حضرت امام علی مقام مصطفیٰ جان رحمت کی چادر ہے، 6 ماہ کے بچے کا کیا وجود ہوتا ہے؟ کتنا بڑا بچہ ہوتا ہے 6 مہینے کا؟ نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے، چادر میں آپ نے حضرت علی اصغر کو سمیٹ کر یوں کندھے سے لگایا، کندھے سے لگا کر جب میدان کربلا میں آئے ہیں، جیسے ہی عمرو بن سعد کی نظر پڑی ہے تو اس نے قہقہا لگایا ہے، مذاق اڑا کر اپنے ساتھیوں سے کہا تھا وہ دیکھو حسین اب قرآن لے کر آیا ہے، اللہ اکبر ہم سے رحم کی بھیک مانگے گا، ہم سے اپنی جان کی بھیک مانگے گا، رحم و کرم کی بھیک مانگے گا۔ اللہ اکبر، عمرو بن سعد نے آواز لگائی ہے اے حسین اب قرآن لے کر آئے ہو، اگر پہلے قرآن لے کر آتے تو تمہارا اکبر بھی بچ جاتا، اگر پہلے قرآن لے کر آتے تو تمہارے اون و محمد بھی بچ جاتے، اگر پہلے قرآن لے کر آتے تو تمہارا قاسم بھی بچ جاتا، اگر پہلے قرآن لے کر آتے تو تمہارا غازی بھی بچ جاتا۔ میرے حسین سے عمرو بن سعد نے کہا ہے اب قرآن لے کر آئے ہو، جب سب کچھ لٹ گیا ہے، حسین کو جلال آیا ہے، آقا حسین نے فرمایا ہے ظالموں حسین قرآن نہیں لایا ہے بلکہ حسین اپنے سینے سے لگا کر اپنی جان لایا ہے۔ آقا حسین فرماتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے، میرا بیٹا میرا اصغر ہے۔ جیسے ہی حضرت علی اصغر کے چہرے سے آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کی چادر ہٹائی، عمرو بن سعد نے کہا حرملہ سے تیر لگاؤ، تیر کا نشانہ لگاؤ۔ معلوم ہے کتنے ظالم تھے یزید، اس دور میں 3 طرح کے تیر ہوا کرتے تھے۔ ایک تیر وہ ہوتا تھا جو کبوتر پرندے وغیرہ کے شکار کے لیے بنایا جاتا تھا، ایک تیر وہ ہوتا تھا جو خرگوش کے شکار کے لیے بنایا جاتا تھا، اور ایک تیر وہ ہوتا تھا جو ہرن کے شکار کے لیے بنایا جاتا تھا۔ یہ بڑا زہریلا تیر ہوتا تھا۔ حرملہ نے عمرو بن سعد سے کہا ہے کہ نشانہ لگاؤ علی اصغر کے حلق پر۔ اچھا کربلا کی سرزمین پر جب حضرت علی اصغر کو لے کر میرے حسین پہنچے ہیں تو آؤ دیکھو حسین کریم ابن کریم ہیں، سخی ابن سخی ہیں۔ میرے حسین نے کہا ہے اے عزیزیو تم لوگوں نے میرے قاسم کو بھی مار دیا ہے، میرے غازی عباس کو بھی مار دیا ہے، میرے اکبر کو بھی مار دیا ہے، میرے بھانجے انو محمد کو بھی مار دیا ہے، میرے بیٹے اصغر کو تھوڑا سا پانی دے دو، اگر اس کو پانی دے دو گے تو کل قیامت کے میدان میں نانا سے کہہ کے تمہیں شفاعت دلا دوں گا۔ مگر یزیدیوں نے کہا نہیں ہمیں پانی نہیں دینا ہے۔ پھر عمرو بن سعد نے کہا تھا حرملہ سے تیر کا نشانہ لگا، تو حرملہ نے تیر کا نشانہ لگایا ہے۔ حضرت علی اصغر آقا حسین کے کندھے میں لگے ہوئے ہیں، ادھر حرملہ نے تیر کا نشانہ لگایا ہے، کمان میں رکھ کر کھینچا ہے، جیسے کھینچا اس کا ہاتھ کانپا، تیر زمین پہ گر جاتا ہے۔ پھر اس نے تیر کو اٹھایا ہے، کمان میں رکھا ہے، تیر کو کھینچا، پھر تیر جیسے کھینچتا ہے ہاتھ کانپا، تیر زمین پر گر گئی ہے۔ تیسری مرتبہ اس نے تیر اٹھائی ہے، اٹھا کر کمان میں رکھی ہے، کمان میں رکھ کر جیسے کھینچا ہے، کھینچ کر چاہا ہے کہ وار کرو، ہاتھ پھر کانپا ہے، تیر زمین پر گر گئی ہے۔ عمرو بن سعد بوکھلا جاتا ہے، اس نے کہا اے حرملہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے تو بڑے بڑے پہلوانوں کو مار گرایا ہے، تو نے بڑے بڑے سرماؤں کو قتل کیا ہے، آخر کیا معاملہ ہے؟ تجھے ترس تو نہیں آ رہا اس بچے پر؟ تو حرملہ نے کہا تھا نہیں مجھے اصغر پہ ترس نہیں آ رہا ہے، بات یہ ہے کہ جیسے ہی میں اصغر پہ تیر چلانے والا ہوتا ہوں اس کے سامنے جو خیمہ نظر آ رہا ہے، اس خیمے کے تنابے پر ایک 7 سال کی بچی کھڑی ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ اللہ اکبر، خیمے کے تنابے پر حضرت سکینہ کھڑی ہوئی تھی۔ حرملہ کہتا ہے جیسے ہی میں تیروں کا نشانہ لگاتا ہوں وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتی ہے نہ ظالم نہ میرے اصغر کو نہ مار دینا، میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اللہ اکبر، پھر میں تیر کا نشانہ لگاتا ہوں تو وہ ہاتھوں سے اشارہ کر کے کہتی ہے نہ مارنا ظالم نہ میرے اصغر کو نہ مارنا، اس نے تیرا کیا کیا ہے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو کیوں مار رہا ہے؟ میں ترس اصغر پہ نہیں کھا رہا ہوں، اس بچی کی آنکھوں میں درد دیکھ کر میرے ہاتھوں سے تیر چھوٹ جا رہی ہے، اس بچے کی آنکھوں میں درد اور تکلیف آنسو دیکھ کر میرے ہاتھوں سے تیر چھوٹ رہی ہے۔ حرملہ نے کہا، حرملہ سے عمرو بن سعد نے کہا
نے کہا ایسا ہے آنکھیں بند کر اور تیر سے وار کر. کربلا نے آنکھیں بند کی ہے اور تیر سے وار کیا ہے. تیر سنسناتا ہوا حضرت علی اصغر کے حلقوم کے پاس آ رہا ہے. جب حلقوم کے قریب پہنچا ہے تو ہواؤں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا ہے اے میرے پروردگار اگر تو اجازت دے دے تو اس تیر کا رخ موڑ کر ہم عمر بن سعد کے سینے کی طرف کر دیں. فضاؤں نے کہا تھا مولا اگر تو اجازت دے دے تو اس تیر کا رخ موڑ کر ہم حرملہ کی گردن کی طرف کر دیں. مگر مشیت کے نقیب نے آواز دی تھی خبردار ہماری مشیت میں دخل اندازی نہ کرو. ہوا اور فضا خاموش ہو جاتی ہے. تیر سنسناتا ہوا آ رہا ہے اور تیر کیسا تھا خدا کی قسم تیر کا قد زیادہ تھا میرے اصغر کا قد کم تھا. تیر کا وزن زیادہ تھا میرے اصغر کا وزن کم تھا. تیر سنسناتا ہوا آ رہا ہے. ہواؤں کا سینہ چاک کرتا ہوا آ رہا ہے. فضاؤں کا سینہ چیرتا ہوا آ رہا ہے. حضرت علی اصغر کے حلقوم میں لگا ہے. لگ کر پار ہوا ہے. آقا حسین کے کندھے پہ لگا ہے. جیسے کندھے پہ لگا حضرت علی اصغر نے ایک جھٹکا لیا ہے اور روح اس کف سے انسرے سے پرواز کر گئی ہے. آقا حسین نے گود میں لیا حضرت علی اصغر کو. گود میں رکھ کر خون جمع کیا ہتھیلی میں اور حضرت علی اصغر کو ایک جگہ پہ رکھ دیا. ہتھیلی میں خون جمع کیا ہے میرے اصغر کا. اب آقا حسین نے چاہا ہے کہ اصغر کے خون کو زمین پر رکھ دو. تب تک زمین کی چیخ نکل جاتی ہے. زمین نے کہا نا حسین نا اصغر کے خون کو زمین پر نہ ڈال دینا ورنہ خدا کی قسم قیامت تک ہم سبزہ نہیں اگائیں گے. جب زمین نے خون اصغر کو لینے سے منع کر دیا ہے میرے حسین کیا کرتے لختے جگر کا خون تھا. آقا حسین نے ہتھیلی میں خون لیا ہے. چاہا ہے کہ آسمان کی طرف پھینک دو. آسمان کی چیخ نکلی ہے. آسمان نے کہا نا حسین نا ہماری طرف نہ پھینک دینا. اگر اصغر کا خون تو نے ہماری طرف پھینک دیا تو قیامت تک ہم پانی نہیں برسائیں گے. جب زمین نے بھی خون اصغر کو لینے سے منع کر دیا ہے آسمان نے بھی خون اصغر کو لینے سے منع کر دیا ہے میرے حسین کیا کرتے لختے جگر کا خون تھا. 6 ماہ کے بیٹے کا خون تھا. دودھ پیتے بچے کا خون تھا. میرے حسین نے خون کو اپنے کرتے پر کپڑے پر مل لیا ہے. کپڑے پر مل کر میرے حسین نے رخ کیا ہے نانا کے مدینے کی طرف اور آواز لگائی ہے نانا جان آپ نے حسین کے لیے ایک بیٹا قربان کیا تھا. آج کربلا کی سرزمین پر حسین نے آپ کے دین کے لیے اپنا پورا خاندان قربان کر دیا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ذکر شہدائے کربلا ذکر شہدائے کربلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. درود پاک پڑھا اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا وعلا آلہ وسلم الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام حسین کی شہادت سنیں آپ لوگ سننا چاہیں چونکہ ایسے اگرچہ آپ لوگ جتنے ہیں لیکن غور سے اگر سنیں گے آپ کو احساس ہوگا کربلا میں کیا کیا گزرا. سننا چاہتے ہیں امام حسین کی شہادت. چلیے امام حسین کی شہادت بیان کرتے ہیں مختصر میں. ابھی تک جتنے لوگ گئے تھے میدان کربلا سب کو ان کی ماؤں نے تیار کیا لیکن جب باری آئی ہے میرے حسین کی تو حسین کی آنکھیں برسنے لگی. بہن سیدہ زینب آتی ہیں پوچھتی ہیں بھائی رو کیوں رہے ہو؟ تو میرے حسین نے کہا ابھی تک جتنے لوگ میدان کربلا میں گئے سب کی ماؤں نے انہیں تیار کیا. کاش میری ماں فاطمہ خاتون جنت ہوتی تو وہ بھی مجھے تیار کرتی. یہ سوچ کے مجھے رونا آ گیا. سیدہ زینب نے تیار کیا. پھر حضرت امام علی مقام کے گلے کا بوسہ لیا سیدہ زینب نے اور میرے حسین نے حضرت سیدہ زینب کی کلائی کا بوسہ لیا. سیدہ زینب پوچھتی ہیں بھائی حسین میری کلائی کا بوسہ کیوں لیے ہو؟
میرے حسین سے سیدہ زینب پوچھتی ہیں اور میرے حسین پوچھتے ہیں بہن زینب تم نے میرے گلے کا بوسہ کیوں لیا ہے؟ زینب کہتی ہیں مجھے معلوم ہے آپ میدان کربلا میں جا رہے ہیں، کل اسی گردن کو کاٹ کر یزیدی اپنے نیزے پہ آپ کے سر کو رکھیں گے، اس وقت میں اپنے بھائی کی گردن کا بوسہ نہیں لے پاؤں گا۔ اور میرے حسین نے فرمایا میں نے آپ کی کلائی کا بوسہ اس لیے لیا ہے کہ کل میری شہادت کے بعد، آج میری شہادت کے بعد یزیدی تمہارے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالیں گے، پیروں میں زنجیر ڈالیں گے، اس وقت تمہارا بھائی نہیں ہوگا کہ تمہاری حفاظت کر سکے، اس لیے میں پہلے سے ہی بوسہ لے رہا ہوں۔ آقا حسین تیاری کر کے میدان کربلا میں آئے، جیسے چند قدم چلے تھے اتنے میں حضرت سکینہ دوڑتی ہوئی آئی۔ حضرت سکینہ کا میدان کربلا میں سب سے زیادہ اگر کسی کا نقصان ہوا ہے تو وہ حضرت سیدہ سکینہ۔ سیدہ سکینہ آئی، میرے حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، آپ نے 12 مرتبہ مرتجز کو ایڑ لگائی، 12 مرتبہ آپ نے کوشش کی گھوڑے کو آگے بڑھاؤ، مگر گھوڑا تھا کہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ حسین نے جب پیچھے مڑ کر کے دیکھا ہے تو سیدہ سکینہ کھڑی تھی۔ آقا حسین نے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ حضرت سکینہ ہاتھوں سے اشارہ کر رہی تھی کہ بابا آخری مرتبہ آ جائیے، میرے حسین قریب آئے ہیں۔ سیدہ سکینہ نے کہا ہے بابا جان آپ تکلیف نہ کیجئے، آپ باپ کتنی تمنا ہوا کرتی ہے، اگر بھائی باپ پردیس جایا کرتا ہے تو 1000 تسلیاں دے کر کے بیٹے کو جایا کرتا ہے، اولاد کو جایا کرتا ہے، اور یہاں تو میرے حسین واپس نہ آنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا کیا حسرتیں رہی ہوں گی میرے حسین کی، کیا کیا تمنائیں رہی ہوں گی کہ میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگاؤں گا، اپنی بیٹی کا بوسہ لوں گا۔ میرے حسین جب قریب آنے لگے ہیں تو سیدہ سکینہ نے کہا ہے کہ بابا جان آپ تکلیف نہ کیجیے، آپ ویسے جھک جائیے جیسے بندہ رکوع میں جھکا کرتا ہے۔ میرے حسین جھک گئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نماز سے حضرت امام حسین جھکے ہیں۔ حضرت سکینہ آقا حسین کی گال کا بوسہ لے رہی ہیں، بائیں رخسار کا بوسہ لے رہی ہیں، داہنے رخسار کا بوسہ لے رہی ہیں، لب کا بوسہ لے رہی ہیں، سینے کا بوسہ لے رہی ہیں۔ الحاصل میں بتانا چاہتا ہوں میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ تقریباً 71 یزیدیوں کو فنا فی النار کر دیے، اس کے بعد ایک یزیدی نے دھوکے سے اذان دی اور اذان کی آواز سن کر کے آقا حسین کی تلوار تھم جاتی ہے۔ میرے حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ کون اذان دے رہا ہے، اپنا دے رہا ہے یا غیر دے رہا ہے، اذان سے اتنی محبت کہ اذان کی آواز سن کر کے میرے حسین نے تلوار روک دی، جبکہ وہاں جان جانے کا خوف ہے، اور یہاں پر اذان ہوتی ہے تو ہم کام میں مصروف ہیں، ہوٹلوں پہ مصروف ہیں، فجر کی اذان کا وقت ہو رہا ہے تو بستروں پہ مصروف ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک اگر کوئی ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہے، اور ہم جن امام کی پیروی کرتے ہیں جن کی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، ان کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، قید کر دیا جائے، اس وقت تک قید سے رہا نہ کیا جائے جب تک کہ وہ رجوع نہ کر لے، وہ توبہ نہ کر لے اور پکا نمازی نہ بنے۔ نماز سے محبت کیجئے، اگر نماز سے محبت ہوگی تو دین کی ساری باتیں اچھی لگیں گی، دنیا سے انسان کا دل خود بخود متنفر ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کربلا کی سرزمین ہے، پیچھے سے اذان دھوکے سے دی گئی ہے، میرے حسین نے جب اذان کی آواز سنی ہے تو تلوار تھم جاتی ہے۔ آقا حسین نماز کے لیے سجدے میں چلے جاتے ہیں، جیسے ہی آپ سجدے میں گئے ہیں عمر بن سعد نے 10 لوگوں کو بھیجا ہے کہ جاؤ حسین کا کام تمام کر دو۔
10 لوگ آئے ہیں. حضرت امام علی مقام ابھی پہلے سجدے میں تھے, تلوار اٹھائی ہے 10 لوگوں نے, ابھی پہلے سجدے سے سر کو نہیں اٹھایا ہے. 10 لوگ آئے ہیں, 10 لوگوں کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ امام علی مقام کی گردن پر چھری چلا دی جائے, امام علی مقام کی گردن پر تلوار چلائی جائے. اللہ اکبر, وہ 10 کے 10 واپس چلے جاتے ہیں. دوسری مرتبہ سجدہ کیا ہے میرے حسین نے, تو عمرو بن سعد نے اس مرتبہ شمر لعین کو بھیجا ہے. یہ شمر آیا ہے جب آقا حسین نے سجدے میں سر کو رکھا ہے. شمر نے دوسری مرتبہ سر کو سجدے میں رکھا ہے. شمر نے تلوار کو فضا میں بلند کیا ہے. فضا میں بلند کر کے جیسے ہی اس نے وار کرنا چاہا ہے, تلوار گری ہے, آہستہ آہستہ آقا حسین کی گردن پہ آ رہی ہے. جیسے ہی گردن پر لگی ہے, میرے حسین نے زمین پر ہاتھ مارا ہے. آپ نے فرمایا اے زمین نیچی ہو جا, اس لیے کہ میری بہن زینب تنابے پر کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہے. کوئی بھی بہن اپنے بھائی کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہے. اے زمین نیچی ہو جا. میرے حسین کا زمین پہ ہاتھ مارنا تھا کہ زمین نیچی ہو جاتی ہے. پھر سیدہ زینب بھی بھائی حسین کو تلاش کرنے لگتی ہے, کہیں بھائی حسین نظر نہیں آ رہے ہیں. ادھر حسین نے ہاتھ مارا تھا تو زمین نیچی ہو گئی تھی, ادھر سیدہ زینب نے زمین پر ہاتھ مارا ہے. آپ نے کہا اے زمین اونچی ہو جا, اس لیے کہ میں اپنے بھائی حسین کی زندگی کی معراج دیکھنا چاہتے ہو. سیدہ زینب نے ہاتھ جب زمین پر مارا ہے تو زمین اونچی ہو جاتی ہے. ادھر شمر کی تلوار چلی ہے, تلوار چلی ہے اور گردن پر لگی ہے. گردن آہستہ آہستہ کٹ رہی ہے. میرے حسین نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, میرے پروردگار میں نے تیری رضا کے لیے اپنے قاسم کو دے دیا. مولا میں نے تیری رضا کے لیے اپنے عباس کو دے دیا. مولا میں نے تیری رضا کے لیے اپنے اون محمد کو دے دیا. مولا میں نے تیری رضا کے لیے اپنے اکبر کو دے دیا. کیا تو بھی حسین سے راضی ہے؟ مولا میں نے تیری رضا کے لیے اپنا پورا خاندان قربان کر دیا. کیا حسین سے تو بھی راضی ہے؟ اب آواز آتی ہے غیب سے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک فادخلی, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. غیب سے آواز آئی ہے, حسین آپ نے رب سے ملاقات کر لے, جنت میں تیرے لیے اعلیٰ مقام ہے. حسین آپ نے رب سے ملاقات کر لے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تلوار چلی ہے, میرے حسین کا سر تن سے جدا ہوا ہے. اللہ اکبر. کسی شاعر نے کہا تھا, جس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے, جس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے, اس کا نیا انداز ہے. اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. بس میں اپنی بات جی میرے حسین وہ ہے کہ آپ نے اگر جنگل میں قدم رکھ دیا تو وہ منگل ہو, چٹیل میدان میں قدم رکھ دیا تو وہ سرسبز و شاداب ہو. کسی شاعر نے اشارہ کیا, اصلاح معاشرہ پر حضرت نے کہا تھا ایک حدیث سماعت فرما لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آقا فرماتے ہیں خیر الصدقۃ حلو الکلام, سب سے بہترین صدقہ ہے میٹھی بات. میٹھی بات کریں, آپ کا انشاءاللہ کوئی برا چاہنے والا نہیں ہوگا. ہمارا میٹھی بات کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. مومن کی پہچان بھی یہی ہے کہ جب وہ بولے تو اس کے لبوں سے بات نہیں بلکہ پھول چڑھا کرے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے حسین نے اگر جنگل میں قدم رکھ دیا تو وہ منگل ہو گیا. شاعر کہتا ہے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا, جنگل کو مصطفیٰ کا
مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، یہ محفل نور زندہ باد پائندہ باد، ما توفیق الا باللہ، استغفر اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمان تیرا ہو سلام، شمع بز میں ہدایات تیرا ہو سلام، شہریار تاجدار حرم، شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت تیرا مصطفیٰ جان رحمان تیرا غوث اعظم غوث اعظم امام کا جلوہ شان قدرت تیرا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمان ڈال دے قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دے قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت تیرا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمان کاش میں جب ان کی آمد ہو، کاش میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقات تیرا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمان مجھ سے خدمات خود سیکھیں گے ہر سارا، مجھ سے خدمات خود سیکھیں گے ہر سارا، مصطفیٰ جان رحمان تیرا شمع بز میں ہدایات تیرا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله البشير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين آمين 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 إلى غير نهاية حضرات سر شام سے ہی پروگرام چل رہا ہے. آپ حضرات نے نعت و مقبت کے اشعار بھی سماعت کیے, تقریب بھی سماعت کی. آئیے کچھ عرض و معروض سے پیش کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. حسب معمول حصول برکت کے لیے نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند اشعار مجھ سے بھی سماعت فرما لیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان آقا کی نعت لکھتے ہیں اور ہم سب کا عقیدہ بھی یہی ہے. آپ بتائیں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ زمین کس کے لیے بنی ہے, آسمان کس کے لیے بنا ہے, یہ دنیا کی رانائیاں, یہ طرح طرح کے کھانے کے پھل کس کے لیے بنے ہیں, تو جس کے سینے میں ذرا سا بھی آقا کی عقیدت ہوگی تو مچل کر کہے گا یہ سب کچھ آقا کے لیے مدینے والے مصطفیٰ کے لیے بنے. میرے امام نے اسی کی نشاندہی فرمائی ہے, زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ ہماری زندگی اور ہمارا مرنا سب آپ کے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تم
والکرم ومبئی العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کربلا کا بیان ہوا تھا آپ کے گاؤں میں؟ نہیں ہوا، آپ نہیں ہوا ہے؟ ایک دو شہادت مجھ سے بھی سماعت فرمائیں۔ لیکن یہ تصور کیجئے کہ کربلا کے واقعات تاریخ کربلا سننے کے لیے صرف کانوں کی ضرورت نہیں ہے، سننا ہے، کانوں سے اتارنا ہے دل میں، تب آقا حسین کی باتیں سمجھتے ہیں۔ محرم کی 10ویں تاریخ ہے، ذرا کلیجہ بھی تھام کے سنیں۔ محرم کی 10ویں تاریخ ہے، یہ کے بعد دیگر تمام رفقا آقا حسین کے ساتھیوں کی شہادت ہو چکی، اب باری آئی ہے اپنے گھرانے والوں۔ میرے حسین بیٹھے توجہ، آقا حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھنے کا انداز کیا ہے؟ سر پہ امامہ بھائی حسن کا ہے، سر پہ امامہ بھائی حسن کا ہے، کاندھے پہ چادر مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، اور ہاتھوں میں تلوار مولا علی کی ہے، ہاتھوں میں تلوار مولا علی کی ہے، اور میرے آقا حسین یوں تلوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک ہاتھ امام علی مقام کے کندھے پہ پڑا۔ میرے حسین نے جب مڑ کر کے پیچھے دیکھا تو آپ کا 18 سال کا نوجوان بیٹا علی اکبر تھا۔ علی اکبر نے پوچھا بابا کیا سوچ رہے ہیں؟ میرے حسین نے فرمایا بیٹا اب تیرا باپ میدان کربلا میں جانے والا ہے۔ اکبر عرض کرتے ہیں بابا جن کے 18 سال کے بیٹے ہوں ان کے باپ میدان جنگ میں نہیں جایا کرتے، ہمیں جانے کی اجازت عطا کیجیے۔ بہت اصرار کیا تو آقا حسین نے اجازت عطا فرمائی۔ اب آقا حسین کے پاس حضرت علی اکبر اٹھے، خیمے میں تشریف لائے، ماں کے پاس پہنچے، خیمے سے نکلے ہیں حضرت علی اکبر ماں کے پاس آئے ہیں۔ تاریخ میں ان کی ماں کا نام لیلا بنت ابی مرہ بتایا جا رہا ہے۔ حضرت لیلا بنت ابی مرہ کے پاس حضرت علی اکبر آئے ہیں اور کہتے ہیں ماں مجھ کو دولہا بناؤ۔ اللہ اکبر، میرے اکبر نے کون سا دولہا بننے کے لیے کہا تھا؟ نکاح کا دولہا بننے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ میرے اکبر نے شہادت کا دولہا بننے کے لیے کہا تھا۔ اللہ اکبر، جیسے جیسے دولہا سنا ہے نا ماں نے، ماں کی آنکھیں برسی ہیں۔ اللہ پر پتا ہے ماں کو میدان کربلا میں میرا بیٹا جانے والا ہے، اور ابھی تک جتنے لوگ میدان کربلا میں گئے ہیں کوئی بھی زندہ واپس نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر، ماں کو اپنی اولاد کتنی پیاری ہوا کرتی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ماں مجھے شہادت کا دولہا بناؤ، اگر کوئی نیا کپڑا ہو نیا جوڑا ہو تو نکال دو۔ ماں نے صندوق کھولا ہے، ایک کپڑا نکال کر اپنے بیٹے کے سینے سے لگایا، کہا نہیں یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ دوسرا کپڑا نکالا، تیسرا کپڑا نکالا، نکال کر بچے کے سینے سے لگایا، کہا نہیں بھی یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، مائیں تو اتنا پیار کرتی ہے اپنی اولاد سے، جب بازار میں مارکیٹ میں مائیں جایا کرتی ہیں شاپنگ مال میں اپنے بچے کو لے کر، ایک دو جوڑے نہیں 10 جوڑے نکال کر اپنے بچے کے سینے سے لگا کر چیک کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جتنا پیارا اللہ نے میرے بچے کو بنایا ہے کپڑا اتنا خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب آپ کی اور ہماری ماں اپنی اولاد سے اتنی پیار
پیار کرتی ہے تو اکبر کی ماں کو اکبر کتنا پیارا رہا ہوگا. اللہ اکبر. میرے اکبر وہاں جا رہے ہیں جہاں سے ابھی کوئی زندہ واپس نہیں آیا ہے, ابھی تک کوئی لوٹ کر نہیں آیا ہے. حضرت علی اکبر نے کہا ماں کوئی سفید لباس ہو تو نکال دو. حضرت لیلا بنت ابی مرہ نے سفید لباس نکالا ہے. سفید لباس نکال کر کے پوچھا ہے بیٹا تم نے سفید کپڑے ہی کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ تو حضرت اکبر نے عرض کیا تھا ماں میں نے بابا جان سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سفید لباس بہت پسند تھے. ماں میں چاہتا ہوں کہ سفید لباس پہن کر کے جب میدان کربلا میں جاؤں تو اس سفید لباس سے نانا کی سنت بھی ادا ہو جائے, تیرے بیٹے کے کفن کی صورت ضرور بھی پوری ہو جائے. اس سفید لباس سے تیرے بیٹے کی کفن کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور نانا کی سنت بھی ادا ہو جائے. آپ کی ماں نے سفید لباس نکالا, پہنایا, امامہ لگایا, سجایا, سمار دیا, دولہا بنا دیا, میدان کربلا میں جانے سجا کے آواز دیتی ہے. تیار کرنے کے بعد حضرت لیلا بنت ابی مرہ نے آواز دی او خاندان نبوت کی شہزادیوں آؤ ذرا دیکھو میرے شہزادے کی تیاری میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے. جیسے ہی اتنا کہا ہے علی اکبر کی ماں نے کوئی خاتون اکیلے نہیں آئی ہیں. سب سے پہلے جو خاتون آئی ہے دنیا تاریخ انہیں سیدہ زینب کے نام سے جانا کرتی ہے. حضرت سیدہ زینب اکیلے نہیں آئی ہیں, اپنے ساتھ دونوں بچوں کے جوڑے لے کر آئی ہیں. ایک ہاتھ میں اون کا ہاتھ پکڑا ہے اور ایک ہاتھ میں محمد کا ہاتھ پکڑا ہے اور وہ محمد کو ساتھ میں لے کر آئی ہے. پوچھتی ہیں اے لیلا بنت ابی مرہ اکبر کی کس چیز کے لیے تیاری ہو رہی ہے؟ آپ نے کہا تھا میرا بیٹا میدان کربلا میں جانے والا ہے. حضرت سیدہ زینب نے کہا تھا نہیں تیرا اکبر نہیں جائے گا, میدان کربلا میں اگر کوئی جائے گا تو میرا بیٹا میرے اون محمد جائیں گے. اللہ اکبر. ابھی یہی بات چل رہی تھی اتنے میں حضرت ام فروا حضرت قاسم کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آتی ہے اور کہتی ہے سنو نہ تو تمہارا اکبر جائے گا نہ تو تمہارے اون محمد جائیں گے, میدان کربلا میں اگر کوئی جائے گا تو میرا قاسم جائے گا. یہی بات چل رہی تھی, ابھی یہی بات ہو رہی ہے کہ اتنے میں شہر بانو نکلتی ہے. اکیلے نہیں آئی ہیں, اپنی گود میں 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر آئی ہیں اور کہتی ہے سنو نہ تو تمہارا قاسم جائے گا نہ تو تمہارے اون محمد جائیں گے نہ تو تمہارا اکبر جائے گا. میدان کربلا میں اگر کوئی جائے گا تو میرا اصغر جائے گا. دیکھو 3 دن سے پیاسا ہے میرا اصغر, پیاس کی اتنی شدت ہے, پیاس کی اتنی طلب ہے کہ پیاس کی طلب کی وجہ سے میرا بیٹا اصغر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہا ہے. اس کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دی جائے. یہی بات چل رہی تھی کہ آقا حسین تشریف لے آتے ہیں. میرے حسین نے فرمایا بیٹے اکبر تاخیر کیوں ہو گئی؟ حضرت اکبر نے عرض کیا ہے بابا جان میں تو تیار تھا آ رہا تھا, یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے میرا بیٹا جائے گا, یہ کہہ رہی ہے پہلے میرا بیٹا جائے گا. میرے حسین نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اجازت عطا فرما دی ہے. اللہ اکبر. اب جب میرے آقا علی اکبر نکلے ہیں جیسے ہی چند قدم بڑھائے تھے, آؤ میں بتاؤں پیارے بھائیوں کو بہنیں بڑی پیاری ہوا کرتی ہیں اور بہنوں کو بھائی بڑے پیارے ہوا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اگر آپ 1000 کا دوپٹہ لے کر آئے, بیوی کے لیے قیمتی لباس لے کر آئے, میں یہ نہیں کہتا کہ سب بیویاں ایک جیسی ہوتی ہیں, لیکن بیویاں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اگر آپ 1000 کا قیمتی لباس لے کر آئے تو بیوی منہ پھیر لیا کرتی ہے, مگر آپ 100 روپے کا دوپٹہ لے کر آئیں اور بہن کے ہاتھ میں پیش کر دیں تو خدا کی قسم دوپٹہ بہن محفوظ کر کے رکھ لیا کرتی ہے. اگر آپ 50 سال کے بعد بھی بہن کے گھر جا کے پوچھیں پتہ کریں تو آپ کو دوپٹہ محفوظ ملے گا. اس لیے دوپٹہ نہیں محفوظ ملے گا کہ اس میں بھائی نے جو دوپٹہ دیا تھا اس میں سونے کے تار لگے تھے یا چاندی کے تار لگے تھے. نہیں, بہن اس لیے دوپٹہ محفوظ کر کے نہیں رکھتی ہے کہ اس میں سونے کے تار لگے ہوئے تھے یا چاندی کے تار لگے ہوئے تھے. بہن نے دوپٹہ اس لیے محفوظ کر رکھا ہے کہ اس کو میرے بھائی نے دیا تھا. وہ دوپٹہ اس لیے محفوظ کر کے رکھتی ہے کہ یہ میرے بھائی کا دوپٹہ ہے, میرے بھائی کی آخری نشانی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت کی شعبان مصباحی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یارو موقع ملے تو بہنوں کے ہاں حاضری دے دیا. معلوم ہے باپ کے انتقال کے بعد سب کچھ بہنوں کے لیے بھائی ہی ہوا کرتے ہیں.
آپ لے جائیں یا نہ لے جائیں، بہن کے یہاں چلے جائیں، بہن کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا بھائی آ جائے، کیونکہ بہن کو بھائی کے چہرے میں باپ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اب دیکھیے، جب ہماری بہن ہم سے اتنا پیار کرتی ہے تو حسین کی بہن سکینہ، اکبر کی بہن سکینہ کو اکبر کتنے پیارے رہے۔ میرے اکبر میدان کربلا میں جانے والے تھے، چند قدم بڑھائے ہیں، حضرت سکینہ 7 سال کی عمر شریف ہے، دوڑتی ہوئی آتی ہے، قدموں کو پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے بھیا ذرا ٹھہرو، ذرا چل کر کے دکھاؤ۔ میرے اکبر نے کہا بہن سکینہ چلنے کے لیے کیوں کہہ رہی ہو؟ حضرت سکینہ نے کہا تھا بابا بھائی جان جب آپ مدینہ سے چلے تھے تو سغرا نے بھی آپ سے کہا تھا آؤ تاریخ کا ایک ورق پیچھے پلٹتا ہوں، میرے حسین جب مدینہ میں تھے کربلا کے لیے آنے والے تھے تو سغرا نے کہا تھا بابا جان مجھے کربلا نہیں لے جائیں گے۔ میرے حسین نے فرمایا بیٹی اگر غنیمت سمجھا جائے گا تو تمہیں اکبر لینے کے لیے آ جائیں گے، 7 محرم کو اکبر تمہیں لینے کے لیے آ جائیں گے۔ سغرا نے کہا تھا بابا جان اگر اکبر نہیں آئے تو 7 محرم 10 محرم کو میرا خط آپ تک پہنچ جائے گا۔ پھر سغرا نے کہا تھا بھائی اکبر اب آپ ذرا چل کر کے دکھائیں۔ وہاں پر مدینہ میں سغرا نے کہا تھا بھائی چل کر کے دکھائیں، یہاں کربلا میں سکینہ کہہ رہی ہے، یہ حضرت سکینہ اکبر کی سگی بہن ہے، سیدہ سکینہ کہتی ہے بھائی ذرا چل کر کے دکھاؤ۔ میرے اکبر نے پوچھا ہے بہن چلنے کے لیے کیوں کہہ رہی ہو؟ تو حضرت سکینہ نے کہا تھا بھائی اس لیے میں چلنے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ جب آپ مدینہ میں تھے مدینہ والوں کو نبی کی یاد آتی تھی، آقا کی یاد آتی تھی تو وہ آپ سے کہا کرتے تھے کہ ذرا چل کر کے دکھا دو، اس لیے کہ جب آپ چلتے ہیں تو آپ کی رفتار مصطفیٰ کی رفتار سے ملتی ہے، آپ کی گفتار مصطفیٰ کے گفتار سے ملتی ہے، آپ کا انداز مصطفیٰ کے انداز سے ملتا ہے۔ حضرت سکینہ نے کہا تھا بھائی ہاں چہرہ آپ کا ہوا کرتا ہے اور آپ کے چہرے میں جلوہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہوا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہنوں کے کتنا بھائی پیارے ہوتے ہیں معلوم ہے؟ ہم نے یہاں تک دیکھا اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو بہنیں پیر پکڑ کر روتی ہیں اور کہتی ہیں بھائی تو کفن میں تنہا لیٹ کے نہیں جا رہا ہے بلکہ ہماری حسرتیں اور آرزویں ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ حضرت بھائی کتنا ہی کالا کیا لیکن جب شادی ہوتی ہے تو بہن اپنے بھائی سے کتنا پیار کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے کہ بہنیں بھائیوں کی نظر اتارا کرتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح حضرت سیدہ سکینہ نے کہا ہے، کیا کہا؟ بھائی اکبر اتنے خوبصورت ہو چہرہ ڈھک لو کہیں ایسا نہ ہو کسی بدنظرے کی نظر لگ جائے۔ میرے اکبر نے یہ امامہ اٹھایا اور شملہ چہرے پہ لگا لیا، اس طرح باندھ کے حضرت اکبر میدان کربلا میں آئے۔ یہ ٹھاٹا چہرے پہ باندھ کے جب حضرت اکبر میدان کربلا میں آئے ہیں گھوڑے نے رفتار پکڑی ہے، حضرت جیسے گھوڑے نے رفتار پکڑی ہے یہ شملہ چہرے سے ہٹ گیا، چہرے سے ہٹنا تھا شملہ کا، ٹھاٹے کا کھلنا تھا۔ یزیدیوں کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں، تلواریں زمین پر گر جاتی ہے۔ عمرو بن سعد نے کہا تھا کہ اے لوگوں کیا ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ڈر گئے ہو؟ تو یزیدیوں نے کہا ہے ذرا غور سے سننا کیا کہا تھا میرے اکبر کے بارے میں۔ عمرو بن سعد جو ان کی فوج کا سپہ سالار ہے اس نے کہا اے یزیدیوں کیا بات ہوا، کیا بات ہوئی کہ تمہارے ہاتھوں سے تلوار چھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں تم ڈر تو نہیں گئے ہو؟ تو یزیدیوں نے کہا ہے عمرو بن سعد ہم اتنے بے غیرت بھی نہیں ہیں، ہم حسین سے تو مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن حسین کے نانا سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمرو بن سعد نے کہا تھا یہاں میدان کربلا میں حسین کہاں آ گئے ہیں؟ یزیدیوں نے کہا دیکھتے نہیں ہو، ارے میدان کربلا میں مدینہ سے اٹھ کے خود مصطفیٰ جانے شکل حضرت علی اکبر کی میرے مصطفیٰ جانے رحمت سے ملا کرتی تھی، شبیہ مصطفیٰ کہے جاتے
عمرو بن سعد، چونکہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا لڑکا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص یہ عشرہ مبشرہ جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل چکی، اسے معلوم تھا، اس نے کہا اے لوگو یہ مصطفیٰ نہیں بلکہ شبیہ مصطفیٰ ہے۔ اب یزیدی آتے رہے مقابلے کے لیے، اور علی کے شیر، علی کا پوتا مولا حسین کا شیر جب میدان کربلا میں آیا، تلوار میان سے باہر نکالی، جدھر تلوار گھماتے ہیں یزیدیوں کو کاٹ کر فکنار کر دیتے ہیں۔ میرے اکبر کی جب تلوار چلی ہے تو 41 یزیدیوں کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ کتنے یزیدیوں کو؟ 41 یزیدیوں کو حضرت علی اکبر نے کاٹ کر زمین پر رکھ دیا تھا۔ 41 یزیدیوں کی لاشیں زمین پر تڑپ رہی ہیں۔ عمرو بن سعد نے کہا ہے اے لوگوں کیا ہوا؟ کیا بات ہے کہ اکبر قابو میں نہیں آ رہے ہیں، اکبر قبضے میں نہیں آ رہے ہیں، جتنے لوگ جا رہے ہیں سب کو مار دے رہا ہے۔ تو ایک یزیدی نے کہا تھا انہیں ہلکے میں نہ لینا، یہ اکبر ضرور ہیں لیکن جب یہ تلوار چلاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہاتھ اکبر کا ہو مگر تلوار مولا علی چلا رہے ہو۔ 41 یزیدیوں کو کاٹ دیا تنہا میرے اکبر نے۔ پھر اگر حضرت دھوکے سے حملہ نہ کیا ہوتا یزیدیوں نے، چاہے میرے قاسم یا میرے اکبر یا غازی عباس، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر سامنے سے ان سے مقابلہ کیا جاتا تو یہ تنہا 22,000 یزیدیوں کو کاٹ کر یزید کے محل پر حسینیت کا پرچم لہراتا۔ جب 41 لوگ کٹ گئے تو عمرو بن سعد سے ایک یزیدی نے کہا یہ بار بار اکبر مدینہ کی طرف مڑ کر کے دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے انہیں کوئی بھاری چیز مدینہ میں رہ گئی ہے۔ ایسا ہے میں ان کے پاس جاتا ہوں، کان میں صرف اتنا کہوں گا اے اکبر مدینہ کہاں ہے؟ جیسے ہی وہ لفظ مدینہ سنیں گے ان کے ہاتھوں سے تلوار اٹھ جائے گی۔ عمرو بن سعد نے اس یزیدی کے کہنے پر ایک اچھے نشانچی کا انتخاب کیا جس کا نام تاریخ میں سنان بتایا جاتا ہے۔ عمرو بن سعد نے سنان کا انتخاب کیا۔ یزیدی بولا میں اکبر کے قریب جا رہا ہوں اور سنان سے کہو یہ نیزہ اچھی طرح سے سنبھال لے، جیسے میں ان کو مدینہ کی یاد دلاؤں یہ نیزہ ان کے سینے میں پیوست کر دے۔ یزیدی آگے بڑھا، حضرت علی اکبر شیر ببر کی طرح یزیدیوں کو کاٹ رہے ہیں۔ یزیدی آگے بڑھا ہے، قریب پہنچا ہے، پہنچ کر پوچھتا ہے اے اکبر ذرا یہ بتاؤ مدینہ کدھر ہے؟ جیسے ہی لفظ مدینہ سنا ہے میرے اکبر نے رخ کیا ہے نانا کے مدینے کی طرف اور بہن سغرا کی یاد آئی ہے۔ حضرت اکبر نے کہا افسوس سغرا، افسوس تیرا بھائی تجھے لینے مدینہ نہ آ سکا۔ اللہ اکبر، ابھی اتنا سوچ ہی رہے تھے کہ ادھر نے سنان نے نیزہ سنبھالا ہے اور اس قوت کے ساتھ نیزے سے وار کیا، نیزہ سنسناتا ہوا آتا ہے، حضرت علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سینے میں لگا ہے، کلیجہ کٹ گیا ہے۔ اللہ اللہ، کلیجہ کٹا، آپ گھوڑے سے زمین پر